السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ جب تک ترکوں نے اپنے قابل فخر عثمانی بادشاہوں پر طویل ڈرامہ سیریز نہیں بنائیں، تب تک کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ 630 سال تک 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والے مسلمان بادشاہوں کی نجی زندگیاں کیسی تھیں اور وہ کس طریقے سے اپنے عالیشان محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے حرم خوبصورت دوشیزاؤں سے بھرے ہوتے تھے جنہیں وہ کسی بھی وقت اپنی عیاشی کے لیے طلب کر سکتے تھے۔ دیریلیش ارطغرل اور کورولش عثمان جیسی سیریز میں تو ترک سرداروں کو اپنی سلطنت کے قیام کی جدوجہد کے دوران خالص اسلامی انداز میں زندگیاں گزارتے دکھایا گیا، لیکن یہ عقدہ پہلی بار 2011 کی ڈرامہ سیریل محتشم یزیل اور 2015 کی محتشم یزیل قسم میں کھلا کہ ترک سلاطین کے لیے خوبصورت لونڈیاں اور کنیزیں دنیا کے مختلف ممالک سے خرید کر، اغوا کر کے، غلام بنا کر یا مال غنیمت کے طور پر لائی جاتی تھیں، جو آگے چل کر ان کے ولی عہدوں کی مائیں بنا کرتی تھیں۔ محتشم یزیل اور محتشم یزیل قسم پاکستان میں ضروری سینسر اور کاٹ چھانٹ کے بعد میرا سلطان اور قسم سلطان کے نام سے پیش کی گئیں، لیکن ارطغرل اور عثمان کے ڈراموں میں ایسی کوئی خاص ضرورت پیش نہ آئی، کیونکہ انہیں اپنی بیویوں اور دوسری عورتوں کے ساتھ نہایت با اخلاق انداز میں پیش آتے دکھایا گیا۔ 2011 کے ڈرامے محتشم یزیل قسم میں 1603 کا ایک منظر دکھایا گیا جو سلطنت عثمانیہ کے 4ویں سلطان احمد اول کے دور اقتدار کے پہلے سال میں ترک شاہی حرم کا تھا۔ اس منظر میں یونان کے گاؤں سے سلطان کے لیے تحفے کے طور پر اغوا کر کے لائی گئی ایک دبلی پتلی سی لڑکی نئے سلطان کی دادی صفیہ سلطان کے قدموں میں گر کر گھر واپس جانے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ صفیہ سلطان اسے بتاتی ہے کہ اب یہ ناممکن ہے، اور پھر پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیتی ہے، دیکھو بیٹی، ایک عورت کو اپنی زندگی میں کئی کردار نبھانے پڑتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں ایک مختلف انسان ہوتی ہے، ایک بچی، ایک عورت، ایک ماں، اور اگر وہ سمجھدار ہے اور اس پر خدا کی مہربانی ہے تو وہ سلطانہ بھی بن سکتی ہے۔ فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے کیا انتخاب کرتی ہے۔ پھر صفیہ سلطان اپنی بات ختم کرتے ہوئے انستازیہ نامی اس لڑکی سے کہتی ہے کہ اطمینان رکھو، تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ گھر واپس جانے کی بھیک مانگنے والی یہ لڑکی انستازیہ تھی، جو آگے چل کر قسم سلطان کے نام سے کم و بیش 50 سال سلطنت عثمانیہ کے سیاح و سفید کی مالک رہی۔ لیکن انستاسیہ پہلی لڑکی نہیں تھی جسے اس انداز میں شاہی حرم میں لایا گیا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عثمانیوں کے ابتدائی 2-3 حکمرانوں کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا سلطان تھا جس نے شادی کی زحمت گوارا کی اور اپنے ولی عہد کے حصول کے لیے قانونی بیوی کا سہارا لیا۔ بعض مورخین اور محققین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ شاید عثمان اول اور ان کے بیٹے اورحان کی نسل کے بعد سب شہزادے اور شہزادیاں کنیزوں کی اولادیں تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے افسانوی جد امجد ارطغرل غازی کی ایک قانونی بیوی تھی جس کا نام تاریخ میں حلیمہ خاتون درج ہے۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کی 2 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک بالا خاتون اور دوسری مالہون خاتون تھیں۔ دوسرے سلطان اورحان کی 7 بیویاں بتائی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر بازنطینی یا عیسائی تھیں۔ ان میں سے ایک بازنطینی عیسائی بیوی ایسی بھی تھی جس نے شادی کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تھیوڈورا کانٹا کوزینی نامی اس لڑکی کو اورحان کی دوسری قانونی بیوی بھی کہا جاتا ہے۔ اورحان کی پہلی قانونی بیوی نیلوفر خاتون کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عیسائی شہزادی تھی اور اس کا اصل نام ہولوفیرا تھا۔ یہی ہولوفیرا اس کے جانشین
اور تیسرے عثمانی سلطان مراد اول کی ماں بنی۔ کچھ مورخین ہولوفیرا کو ایک یونانی کنیز قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وہ پہلی غلام لڑکی تھی جو ایک عثمانی سلطان کی ماں بنی۔ اورحان کے بیٹے اور تیسرے عثمانی سلطان مراد اول کی بھی 7 بیویاں تھیں، جن میں سے کئی ایک کنیزیں تھیں۔ چوتھے سلطان بایزید یا بیازد اول کی ماں بھی ایک کنیز گلچیک خاتون تھیں۔ اس نے 6 خواتین کو اپنے حرم میں جگہ دی، جن میں سے کچھ قانونی بیویاں جبکہ باقی کنیزیں تھیں۔ بایزید کی ایک بیوی کا نام ماریا اولیورا دسپینا خاتون تھا۔ یہ سربیا کی شہزادی اور پرنس لازار آف سربیا اور پرنسس مالیزا کی بیٹی تھی۔ سلطان بایزید کے ساتھ اس کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سلطان بایزید کی سب سے چہیتی لیکن ترک دربار کی سب سے ناپسندیدہ ملکہ تھی۔ شہزادی ماریا پر الزام ہے کہ اس نے بادشاہ کو کرپشن کی طرف مائل کیا اور پہلی بار عثمانی دربار میں شراب نوشی متعارف کرائی۔ 1402 میں ملکہ ماریا امیر تیمور کے خلاف جنگ انقرہ یا جنگ انگورا میں سلطان بایزید کی شکست پر اپنے شوہر کے ساتھ قیدی بنی۔ تواریخ کے مطابق تیمور نے اسے ناف تک برہنہ کر دیا اور مجبور کیا کہ وہ اسی عالم میں اسے کھانا اور شراب پیش کرے۔ اس وقت تک عثمانی حرم میں ملکہ یا کنیز کی حیثیت ثانوی ہی ہوتی تھی، اور وہ سیاسی اثر و رسوخ یا ہمسایہ ریاستوں سے اتحاد کی خاطر قائم کیے جانے والے رشتے کے باوجود سلطان یا بادشاہ پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے 100 سال بعد اس وقت سب کچھ بدل گیا جب ستمبر 1520 میں سلطان سلیمان اول کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران کی حیثیت سے تخت ملا۔ اس کی حدود میں مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ اسود اور اس کے ساحلی علاقے، آج کے مشرق وسطیٰ میں شامل زیادہ تر علاقے اور جنوب مشرقی یورپ شامل تھا۔ اس کے دور کے ابتدائی برسوں میں ہی بلغراد اور بحیرہ روم میں روڈز کے اہم جزیرے کی فتوحات سے شروع ہو کر سلطنت عثمانیہ کے حدود مغرب میں یورپ اور مشرق میں ایشیا میں مزید پھیل گئیں۔ اس وسیع و عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان کو یورپ میں اپنے جاہ و حشم کی وجہ سے سلطان محتشم یا سلیمان دی میگنیفیشنٹ اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلیمان قانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سلطان سلیمان کے دور میں بظاہر ایک دور رس اثرات والی پیش رفت اس کے حرم اور زندگی میں ایک کنیز روکسیلانا کی آمد تھی، جسے حرم میں خرم سلطان کا نام دیا گیا اور جسے آج خرم سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان کے حرم میں اس سے پہلے بھی کنیزیں تھیں اور اس کے پہلے سے بچے بھی تھے، لیکن اس کے اور خرم سلطان کے تعلق کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ اسی لیے ایک مورخ کے نزدیک سلطنت عثمانیہ کے اس دور کو سلیمان اور روکسیلانا کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ خرم سلطان کی سلطان سلیمان کی زندگی میں آمد کے بعد اس سلطنت کی تاریخ میں، جس میں ملکہ کا کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں تھا، اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے مورخ عورتوں کی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دور 1520 سے 1683 تک لگ بھگ 150 سال پر محیط تھا، جب سلطنت کا انتظام حکمرانوں کے ہاتھ میں، لیکن خود سلاطین کی لگامیں ان کی عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھیں۔ 1520 میں خرم سلطان کے دور کے آغاز سے 17ویں صدی کے وسط میں قسم سلطان کی موت تک سلطنت عثمانیہ کئی اعتبار سے ان خواتین کے زیر اثر تھی، جن کی طاقت کی بنیاد اس بات پر تھی کہ وہ اپنے دور میں سلطان کی پسندیدہ کنیزیں تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حرم سیاست کا مرکز بن گیا تھا، لیکن حرم کا مرکزی رجحان سیکس نہیں بلکہ خاندانی سیاست تھا۔ کنیزوں کے اثر و رسوخ کے اس دور کے 4 اہم کردار ہیں: خرم یا خرم سلطان، اس کی بہو نور بانو سلطان، اور پھر اس کی بہو صفیہ سلطان، اور آخر میں صفیہ سلطان کے پوتے سلطان احمد اول کی پسندیدہ کنیز قسم سلطان۔ عثمانی تاریخ میں
عورتوں کی سلطنت کا یہ زمانہ یورپ میں بھی طاقتور ملکاؤں کا زمانہ تھا، جن میں انگلینڈ کی الزبتھ اول اور فرانس کی کیتھرین دی میڈیچی شامل ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپ کے مختلف علاقوں سے اغوا ہو کر اور بازار میں بک کر عثمانی حرم میں پہنچنے والی ان کنیزوں کی دنیا کے دوسرے شاہی خاندانوں سے برابری کی سطح پر اور پورے شاہی ادب آداب کے ساتھ خط و کتابت بھی ہوئی۔ انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول نے صفیہ سلطان کو 1593 میں تحفے میں اپنا پورٹریٹ بھی بھیجا تھا۔ 2020 میں مورخ لیسلی پیئرس کی خرم سلطان کی زندگی پر شائع ہونے والی کتاب ایمپریس آف دی ایسٹ یعنی مشرق کی ملکہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ ایک غلام لڑکی کیسے سلطنت عثمانیہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ اس نے لکھا کہ عثمانیوں میں ملکہ کا باقاعدہ عہدہ نہ ہونے کے باوجود روکسیلانا یعنی خرم سلطان نے یہ کردار ادا کیا، اور اس نے 16ویں صدی میں یورپ کی نامور ملکاؤں کی بھرپور انداز میں برابری کی۔ پیئرس نے لکھا ہے کہ روکسیلانا کے اصل نام، جائے پیدائش، تاریخ پیدائش اور والدین کے بارے میں معلومات نہیں، تاہم اس کی اس زمانے میں بہت زیادہ اہمیت کے پیش نظر کچھ باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کا تعلق یوکرین کے علاقے روتھینیا سے تھا جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھا۔ روکسیلانا کا مطلب بھی روتھینیا کی لڑکی ہے، اور یورپ والے اسے اسی نام سے پکارا کرتے تھے۔ پیئرس کے مطابق ایک بات مکمل یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کی پیدائش مسیحی خاندان میں ہوئی تھی، جبکہ کچھ عثمانی روایات کے مطابق بھی روکسیلانا ایک پادری کی بیٹی تھی۔ ترکی میں عثمانی تاریخ اور قانون کے ایک پروفیسر اکرم بورا اکنجے نے خرم سلطان کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اس کا اصل نام الیگزندرا لیسووسکا تھا، اور اسے 12 سال کی عمر میں کریمیا کے تاتاریوں نے اغوا کر کے استنبول بھیج دیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شاہی حرم میں باقی کنیزوں کی طرح خرم سلطان کی بھی کئی سال تک شاہی آداب، عثمانی علوم اور اسلام کے بارے میں تربیت ہوئی، اور پھر اسے اس کی خوش مزاج طبیعت اور مسکراتے چہرے کی وجہ سے خرم نام دیا گیا، جو جدید ترک میں خرم بن گیا۔ روکسیلانا ستمبر 1520 میں سلطان سلیمان کی تخت پوشی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے حرم کا حصہ بن گئی تھی۔ اس وقت سلطان کی عمر 26 اور روکسیلانا تقریباً 17 برس کی تھی۔ 1521 میں اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، جبکہ مجموعی طور پر اس کے سلطان سے ایک بیٹی اور 4 بیٹے، جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق 5 بیٹے ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بظاہر اس معمول کی بات نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ پہلے بیٹے کی پیدائش تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد اسی کنیز کے ساتھ تعلق جاری رکھنا سلطنت کی نسلوں پرانی روایات کے خلاف تھا۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت تک 2 صدیاں اور 9 سلطان دیکھ چکی تھی، اور مورخین کے مطابق ایک عثمانی سلطان کے لیے کسی بھی اور بادشاہ کی طرح سیکس صرف مزے کی چیز نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے اہم سیاسی نتائج تھے، اور خاندان کے اقتدار کی بقا کا دار و مدار اسی پر تھا۔ یہ ایسا فعل نہیں تھا جو نتائج کو دھیان میں رکھے بغیر کر لیا جائے۔ عثمانی حرم میں سیکس کے کچھ ضوابط تھے، جن کے تحت ایک کنیز سلطان کے بیٹے کی ماں بننے کے بعد اس سے جسمانی تعلق جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ایک کنیز ایک بیٹا کی پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ ماں ایک شہزادے کو پوری توجہ دے سکے، اور کبھی اسے 2 یا اس سے زیادہ بیٹوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ حرم کی پیچیدہ سیاست سلطان اور حرم کی خواتین کے درمیان جنسی تعلق اور وارث پیدا کرنے سے ہی کنٹرول ہوتی تھی۔ اگر کسی کا خیال تھا کہ خرم کا سلطان کے 1 سے زیادہ بیٹوں کی ماں بننا غلط تھا، تو 1536 میں سلطان سلیمان نے اپنی پسندیدہ کنیز خرم سلطان سے شادی کر کے نہ صرف اپنے عوام بلکہ استنبول میں تعینات اہم عالمی سفارتکاروں کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ اس کے بعد
جب خرم کے بیٹے روایت کے مطابق صوبوں میں فرائض انجام دینے گئے تو ان کے ساتھ جانے کے بجائے وہ سلطان کے ساتھ استنبول میں رہی۔ یہ ایک اور روایت کی خلاف ورزی تھی۔ مورخ بتاتے ہیں کہ عثمانی عوام کی نظر میں کسی سلطان کا ایک شخص کے زیر اثر ہونا ناقابل قبول تھا، کیونکہ ان کے نزدیک سلطان کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ہر بندھن سے آزاد ہونا چاہیے تھا۔ خرم سلطان اب مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گھر چکی تھی۔ خرم سلطان سے پہلے سلطان سلیمان کا ایک اور کنیز ماہ دیورہ سے بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ یہ بیٹا سلطان کی تخت نشینی سے پہلے پیدا ہوا تھا اور عوام اور عسکری حلقوں میں بہت مقبول تھا، اور سب کا خیال تھا کہ اگلا سلطان یہی بنے گا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس وقت جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق ہر سلطان کی موت کے بعد شہزادوں میں تخت کے لیے کشمکش ہوتی تھی، جو ایک کے علاوہ سب کی موت تک جاری رہتی۔ خرم سلطان اپنا پیدائشی خاندان تو کھو چکی تھی، اور اب شاید دوسرا خاندان کھونے کا خدشہ اس کے ذہن میں رہتا ہوگا کہ اگر مصطفیٰ سلطان بن گیا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ مورخین کے مطابق اس وقت سلطنت کے وزیر اعظم پارگلی ابراہیم پاشا کی ہمدردیاں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھیں۔ اب حالات کچھ اس طرح آگے بڑھے کہ مصطفیٰ اور ابراہیم دونوں کو سلطان نے عہدوں کی حدود پار کرنے اور بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں مروا دیا۔ اسی طرح خرم سلطان اور سلطان سلیمان کے ایک بیٹے باجزید کو بھی بغاوت کے الزام میں مروا دیا گیا تھا، لیکن یہ باہر طور طے ہو گیا تھا کہ سلطان سلیمان کے بعد خرم سلطان کا ہی کوئی بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ خرم سلطان کا اپنے شوہر سے 8 سال پہلے 1558 میں انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو تخت نشین ہوتے نہیں دیکھ سکی۔ خرم سلطان تاریخ کا ایک متنازع کردار ہے جس کے بارے میں کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی بحث جاری ہے۔ مورخین کے مطابق سلطان سلیمان اور اس کا تعلق اتنا غیر روایتی تھا کہ دوبارہ عثمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خرم اپنی زندگی میں ہی متنازع ہو گئی تھی، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے عثمانی تاریخ میں مقام کے بارے میں بحث ختم نہیں ہوئی۔ خرم پر الزام تھا کہ وہ سلطان پر جادو کراتی تھی، لیکن عوامی سطح پر سب الزام خرم پر ڈالنا اس لیے آسان تھا کیونکہ سلطان سے تو غلطی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ان الزامات کے باوجود خرم سلطان کی بڑی کامیابیوں میں سلطنت بھر میں پھیلے ہوئے فلاحی کام تھے۔ اس نے مسجدیں، ہسپتال، یتیم خانے، لنگر قائم کرنے اور پینے کے پانی کی سہولتوں میں بہت دلچسپی لی اور خیراتی ادارے بھی قائم کیے۔ اسی طرح خرم سلطان غلاموں کو آزاد کرانے میں بہت دلچسپی لیتی تھی، جس کی وجہ شاید اس کا اپنا ماضی کا تجربہ تھا جسے وہ بھلا نہیں سکی تھی۔ خرم سلطان کے فلاحی کاموں سے نچلی سطح تک کی ہزاروں خواتین کو فائدہ پہنچا، جبکہ اس کے قائم کیے گئے کئی فلاحی ادارے آج بھی قائم ہیں۔ خرم سلطان سفارتی محاذ پر بھی بہت متحرک تھی۔ اس کی ایک مثال سلطان سلیمان کے دور میں خرم سلطان کے آبائی علاقے پولینڈ سے سلطنت کا مسلسل رابطہ تھا۔ پولینڈ کا بادشاہ سجیسمند خرم سلطان کی کوششوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ یہی نہیں بلکہ خرم سلطان کا خطوط کے ذریعے صفوی بادشاہ طہماسپ شاہ کی بہن سلطانم سے بھی رابطہ تھا۔ اس لیے مورخ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جب سلطان سلیمان کا مقصد کسی سے صلح ہوتا تو وہ خرم سلطان کے ذریعے بات کرتا تھا۔ ایمپریس آف دی ایسٹ کی مصنفہ پیئرس لیسلی کے مطابق روکسیلانا یقینی طور پر بہت سی تکالیف برداشت کر کے استنبول پہنچی ہوگی۔ روکسیلانا کے علاقے میں تاتاریوں کا پہلا بڑا حملہ 1468 میں ہوا ہوگا، جب تقریباً 18,000 مرد، عورتیں اور بچے قیدی بنائے گئے۔ اس کے بعد تقریباً ہر سال اس طرح کے حملے ہوتے رہے۔ پیئرس کے خیال میں روکسیلانا 1516 میں ہونے والے ایک حملے میں قیدی بنی ہوگی۔ اس برس مختلف اندازوں کے مطابق 5 سے 40,000 لوگ غلام بنائے گئے تھے۔ پیئرس نے پولینڈ کے ایک مورخ کا حوالہ دیا
جس کے مطابق روکسیلانا کے علاقے میں 1509 میں ایک حملہ ہوا تھا اور وہ شاید اسی حملے میں قیدی بنی ہو۔ اس طرح کے اکثر حملے موسم سرما میں ہوتے تھے، جب دریا اور جھیلیں جم چکی ہوتی تھیں اور حرکت تیزی سے ہو سکتی تھی۔ قیدیوں کو مناسب خوراک بھی نہیں ملتی تھی، جبکہ انہیں بیڑیوں میں پیدل چلایا جاتا تھا۔ ان حالات میں روتھینیا سے استنبول تک کا سفر روکسیلانا جیسی کم عمر لڑکی کے لیے معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1509 میں سلطان سلیمان کی شہزادے کی حیثیت سے پہلی تعیناتی 15 یا 17 سال کی عمر میں روتھینیا کے علاقے کافہ میں ہی تھی، جہاں وہ گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ خرم سلطان کے بعد اس کی بہو نور بانو سلطان، پھر اس کی بہو صفیہ سلطان اور آخر میں صفیہ سلطان کے پوتے سلطان احمد اول کی پسندیدہ کنیز قسم سلطان اپنے اپنے دور میں اپنے بادشاہوں کی نکیل تھامے رہیں، لیکن ان کا تذکرہ دوسرے حصے میں۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔